कलाम मुक़द्दस में से आज जिस विर्द का इंतखाब किया गया है अपनी तरबियत और रहनुमाई के लिए, नसीहत और इस्लाह के लिए, मुक़द्दस लूका तबीब की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 11वां बाब, उसकी 33वीं आयत से लेकर 36वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस में से हम पढ़ेंगे। मुक़द्दस लूका तबीब की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 11वां बाब, उसकी 33वीं आयत से लेकर 36वीं आयत तक कुछ यूं मरकूम है। कोई शख्स चिराग जलाकर तहखाना में या पैमाना के नीचे नहीं रखता, बल्कि चिरागदान पर रखता है, ताकि अंदर आने वालों को रोशनी दिखाई दे। तेरे बदन का चिराग तेरी आंख है। जब तेरी आंख दुरुस्त है तो तेरा सारा बदन भी रोशन है, और जब खराब है तो तेरा बदन भी तारीक है। बस देख, जो रोशनी तुझ में है तारीकी तो नहीं। बस अगर तेरा सारा बदन रोशन हो और कोई हिस्सा तारीक ना रहे, तो वो तमाम ऐसा रोशन होगा जैसा उस वक़्त होता है जब चिराग अपनी चमक से तुझे रोशन करता है। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हमद और स्ताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, और इंसान कमज़ोर है। खुदावंद, ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद में तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ। अपनी कमज़ोरियों को तेरे कदमों में उंडेलता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ उन्हें अपने जोर में बदल दे। कामिल उस्ताद रूह कुद्दस की सहायता मैसर हो। मेरा रुझान जिस्म है खुदावंद उसकी कब्जा में रहे। और आज एक खुदावंद जिन अरवा से तू बोलना चाहता है, खुदावंद उन अरवा को अक्ल दानिश बख्श दे। उन्हें खुदावंद कायल कर अपने नाम को जलाल दे। रूह कुद्दस की खुदावंद रहनुमाई बख्श दे, ताकि खुदावंद कलाम मुक़द्दस को समझे। और आए खुदावंद हम सब अपनी जिंदगियों में तेरे बेटे के जलाल का सबब ठहरे। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूँ, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह, अगर हम इस विर्द का पस मंजर जरा देखें तो खुदावंद यीशु मसीह एक हजूम के अंदर हैं। जिस तरह भीड़ उनके पीछे रहती थी और वो उनके साथ बातें करते थे, और वक्तन फवक्तन ऐसे मज़ामीन, ऐसे सवालात उठते रहते थे जिनका वो जवाब देते, और उन्हीं के ताल्लुक से, उन्हीं के मुतल्लिक जो है वो उनको कलाम सुनाते थे। तो जब खुदावंद यीशु मसीह आ रहे हैं किसी जगह से, वो किसी दूसरी जगह पर जा रहे हैं, तो कुछ लोगों ने उसके कामों को देखकर उसकी तारीफ की। एक औरत जो है, जब वो ये बातें कर रहा था तो एक औरत आई और उसे उसकी माँ के ऊपर जो है वो बड़ा फख्र होने लगा। तो उसने उसकी माँ के लिए चंद अच्छे मकालमे कहे, और खुदावंद ने कहा, हाँ ठीक है, मेरी माँ इस काबिल है, उसे सराहा जाए, लेकिन उससे भी ज्यादा वो काबिल है सराहने के जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते। एक और सवाल आ गया सामने, अच्छा ये जो तू सब कर रहा है, ये जो सब कुछ हो रहा है हमारे इर्द गिर्द, और तू कोई छोटा शख्स भी हमें नहीं लगता, तो फिर हमें गुजरे नबियों की तरह, गुजरे लोगों की तरह कोई निशान मुहैया कर, कोई निशान दे, ताकि हम जो तू कहता है उस पर यकीन कर सकें, जो तू कहता है उसको हम परख सकें। एक ऐसा सवाल खुदावंद के सामने आता है और खुदावंद उसका जवाब देते हैं। आज लोग निशान मांगते हैं, लेकिन यूना के निशान के अलावा उन्हें कोई और निशान नहीं दिया जाएगा। खुदावंद ने अपनी शख्सियत
ان کے سامنے ایک نشان کے طور پر جو ہے وہ رکھ دی۔ اور کیا کہا؟ 32ویں آیت آپ کے لیے میں پڑھنا چاہتا ہوں، لوکا کی انجیل اس کا 11واں باب 32ویں آیت لکھا ہے، 31 اور 32 آیت دونوں۔ دکن کی ملکہ اس زمانہ کے آدمیوں کے ساتھ عدالت کے دن اٹھ کر ان کو مجرم ٹھہرائے گی، کیونکہ وہ دنیا کے کنارے سے سلیمان کی حکمت سننے کو آئی۔ اور دیکھو یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے، بادشاہ سلیمان، جس کے بارے میں خداوند نے کہا نہ تجھ سے پہلے کوئی ایسا بادشاہ ہوا ہے، نہ تیرے بعد کوئی ایسا بادشاہ ہوگا۔ اس کے بارے میں خداوند کہتے ہوئے کہتے ہیں یہاں اس سے بھی بڑا ہے جو تمہارے درمیان بادشاہ رہا، جس کا دنیا کے اندر ثانی نہیں ہے، یہاں جو کھڑا ہے تمہارے سامنے، جو تم سے باتیں کر رہا ہے، یہ سلیمان سے بھی بڑا ہے۔ اور پھر آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں 33ویں ہے، سوری 32ویں ہے۔ نینوا کے لوگ اس زمانہ کے لوگوں کے ساتھ عدالت کے دن کھڑے ہو کر ان کو مجرم ٹھہرائیں گے، کیونکہ انہوں نے یونا کی منادی پر توبہ کر لی۔ اور دیکھو یہاں وہ ہے جو یونا سے بھی بڑا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر دو بڑی جگہیں، دو بڑے نشان، ایک سیاسی طور پر بادشاہ سلیمان، خداوند نے اس کے چناؤ کے لیے بے شمار نشانات دیے۔ اس نے داؤد سے کہا تو میرے لیے ہیکل نہیں بنا پائے گا، ہاں تیرے صلب سے جو پیدا ہوا ہے، جو پیدا ہوگا، وہ میرے لیے ہیکل بنائے گا۔ اور خدا نے پھر سلیمان کے چناؤ کے نشانات میں اس کو حکمت، دانش، دولت، کامیابی، فتح، ترقی، ان سب سے اس نے نوازا، تاکہ لوگ جانے کہ خدا نے اسے جو ہے وہ مقرر کیا ہے۔ اس کے بعد جب ہم خداوند کی ان باتوں پر بات کرتے ہیں کہ کوئی چراغ جلا کر اس کو تہ خانے کے اندر نہیں رکھتا، بلکہ چراغ دان پر رکھتا ہے تاکہ ہر آنے جانے والے تک روشنی پہنچے۔ تو یہاں پر جو چراغ ہے وہ خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو بیان کرتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان ہوں، تاکہ تم میں ہر ایک شخص جو ہے وہ منور ہو، وہ روشنی تک پہنچے، روشنی اس کو معمور کرے، روشنی اس کو منور رکھے۔ اور یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب 21ویں آیت میں خداوند کہتے ہیں مگر جو سچائی پر عمل کرتا ہے وہ نور کے پاس آتا ہے، تاکہ اس کے کام ظاہر ہوں کہ وہ خدا میں کیے گئے ہیں یا نہیں۔ نور کے پاس، اگرچہ ہم ایک کمرے میں بند لائٹ کے ساتھ داخل ہوں، اگرچہ ہم اس کمرے میں ہر روز آتے جاتے ہیں، ہم اس کی ہر چیز کو جانتے ہیں کہاں پڑی ہوئی ہے، تو بھی جب اندھیرے میں اس میں داخل ہوں گے ہم کئی چیزوں سے ٹکرا جائیں گے، لیکن جب ہم روشنی میں اس کمرے کے اندر داخل ہوں گے ہم ہر چیز کو اس کی جگہ پر دیکھیں گے اور ہم کسی بھی چیز سے ٹکرائیں گے نہیں۔ ایسے ہی انسان دنیا میں رہتا ہے، آپ نہیں جانتے کہ کیا آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، ہونے والا ہے، ہوگا۔ جو ہو گیا ہے اس کا تو آپ سد باب کر سکتے ہیں،
لیکن آنے والی باتوں کے لیے اس وقت تک آپ سدباب نہیں کر سکتے جب تک آپ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ نہیں ہیں، اس کے ساتھ منسلک نہیں ہیں۔ کیونکہ خداوند کہتے ہیں، یوحنا کی انجیل 8واں باب اس کی 12ویں ہے، یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ زندگی کا نور پائے گا۔ کیا ہمیں زندگی کے لیے بہت ساری روشنی کی ضرورت ہے؟ یہاں پر جس بات کو روشنی کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے، آپ اس کو علم کے ساتھ، خیرت کے ساتھ، عقل کے ساتھ اور دانش کے ساتھ جو ہے تعبیر کر سکتے ہیں، کیونکہ حکمت کا بادشاہ کہتا ہے مثال کی کتاب اس کا 4واں باب اس کی 18ویں ہے، لیکن صادق کی راہ نور سحر کی مانند ہے جس کی روشنی دوپہر تک بڑھتی ہی جاتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا خداوند یسوع مسیح یہاں پر اپنے آپ کو جو ہے وہ چراغ اور نور کے طور پر جو ہے وہ ان کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ وہ جان جائیں کہ خداوند یسوع مسیح ان کی زندگی کے لیے کتنے معنی رکھتے ہیں اور اہم ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر خداوند یسوع مسیح انہیں ان کے جسم کے ایک خاص عضو کی طرف راغب کرتے ہیں، آنکھ، اور کہتے ہیں 34ویں ہے، تیرے بدن کا چراغ تیری آنکھ ہے، جب تیری آنکھ درست ہے تو تیرا سارا بدن بھی روشن ہے، اور جب خراب ہے تو تیرا بدن بھی تاریک ہے۔ آج اس بات کو سمجھے کہ ہماری آنکھیں جو ہیں ہمارے بدن کا چراغ ہے، اور ہمارے بدن کے ہر ایک عضو کو یہ جو ہے وہ چلاتی ہے، ہر ایک عضو کو محفوظ رکھتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح پرانے عہد نامے کے انبیاء اکرام جو ہیں وہ قوم کے لیے کام کرتے تھے۔ آئیے یونا کی کتاب اس کا 1 باب 12ویں ہے، تب اس نے ان سے کہا، مجھ کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دو تو تمہارے لیے سمندر ساکن ہو جائے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ بڑا طوفان تم پر میرے ہی سبب سے آیا ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ آج کا انسان یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اس مصیبت کی وجہ میں ہوں، اس مشکل کا سبب میں ہوں، لیکن یونا جو ہے جب وہ خدا سے بھاگ رہا تھا، خدا جو کام اس کو کہہ رہا تھا وہ اس کے معیار کے مطابق اس کو کر نہیں پا رہا تھا، جب وہ خداوند کے حضور سے بھاگا تو خدا نے سمندر کو حکم دیا کہ اسے روکنا ہے، اور سمندر بفر گیا اور طوفان آیا، ملا پریشان ہوئے، اپنے اپنے خداؤں کو یاد کرنے لگے مرنے سے پہلے، اور جب یونا کی باری آئی تو اس نے کہا، میں زندہ خدا کا ماننے والا ہوں، اس لیے یہ سب میرے سبب سے ہو رہا ہے، کیونکہ میں اس زندہ خدا کے حضور سے بھاگا ہوا ہوں۔ ہم بھی بھاگ رہے ہیں، ہم بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہتے۔ وہ ہماری زندگی کے سمندر میں تلاطم جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، اس لیے کہ ہم اقرار کریں کہ ہم اس کے حضور سے بھاگے ہیں، دوسروں کے لیے مشکل کا سبب بنے ہیں، دوسروں کی جان پر بان آئی ہے۔ ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کے حضور پیش کر دے تاکہ دوسرے مشکلات سے نکلے، دوسرے جو ہے وہ اس مصائب سے باہر نکل کر خداوند کے نام کو
जलाल देने का सबब ठहरे। और फिर हम देखते हैं कौन, जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में थे और खिदमत का काम अंजाम दे रहे थे, उस वक्त भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका जिक्र आयत 36 में किया गया है, 35 में। बस देख जो रोशनी तुझ में है तारीकी तो नहीं। क्या कोई लाइट अंधेरा हो सकती है? अंधेरा बहुत आंखों को चुंधिया देने वाली रोशनी जो है उसको भी हम अंधेरे के साथ ताबीर कर सकते हैं, क्योंकि जब बहुत तेज लाइट हमारी आंखों को के सामने आती है तो हम देखते हैं कि हमें नजर आना बंद हो जाता है। हम इतनी लाइट में जो है वो किसी को देख नहीं पाते। तो ऐसे लोग उस वक्त भी, उस फी जमाना वो हमारे इर्द गिर्द भी जो है वो गर्दिश करते रहते हैं। वो लोगों में हमारी गिनती भी हो सकती है, लेकिन आइए उनकी निशानी क्या है, उनका पहचानने का तरीका क्या है। यशायाह की किताब उसका 5वां बाब 20वीं है। उन पर अफसोस जो बदी को नेकी और नेकी को बदी कहते हैं, और नूर की जगह तारीकी को और तारीकी की जगह नूर को रखते हैं, और शीरीनी के बदले तलखी और तलखी के बदले शीरीनी रखते हैं। एक ऐसी तस्वीर कशी यशायाह हमारे सामने कर रहा है जिसके बारे में हम आसानी से जान सकते हैं कि ऐसे कौन हैं जो अपने अंदर जिस रोशनी का वो दावा कर रहे हैं, जिस रोशनी के पीछे चल रहे हैं, जिस रोशनी की पैरवी कर रहे हैं, क्या वो तारीकी तो नहीं? क्या उसने उनकी आंखों को चुंधिया तो नहीं दिया? जिस तरह रोमियो के खत में पौलुस रसूल कहते हैं, रोमियो 1 बाब उसकी 21वीं आयत, इसलिए अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया लेकिन उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। वो अपने आप को दना जताकर बेवकूफ बन गए और गैर फानी खुदा के जलाल को फानी इंसान और कीड़े मकोड़ों की सूरत में बदल डाला। जब हमारी इकदार जो है वो इंसानों का अहाता करने लगे, जब हमारी तरजीहात जो हैं वो मफाद परस्ती की तरफ चली जाएं, तो हम खुदा से दूर हट रहे होते हैं और समंदर हमारे लिए मुश्किलात पैदा करने के लिए उकसाया जा रहा होता है। और खुदावन ने भी अपनी खिदमत के दौरान कम पेश 7 ऐसी बातें जो हैं वो हमारे सामने रखी कि ऐसे लोग, खुदावन ने बाइबल मुकद्दस में तमासील के अंदर इन लोगों को ठेकेदार जो है वो कहा गया है। मत्ती की इंजील उसका 21वां बाब 1 आयत से लेकर 46वीं आयत तक अगर आप इसको पढ़ें और आपको पता चलेगा कि खुदावन क्या बात कर रहे हैं फकीरों और फरीसियों के बारे में। और फिर 23वें बाब की 2-3 आयत से लेकर 29 और 31 आयत तक जब आप पढ़ें तो आपको 7 ऐसे एतराज़ात, 7 ऐसे अफसोस, 7 ऐसी बातें मिलेंगी जो बताती हैं कि जो उनके अंदर रोशनी थी वो तारीकी का पेश पैमा थी, वो उनकी जिंदगी को तारीकी की तरफ धकेल रही थी। इसलिए खुदावंद ने उनको रोशनी के अंदर लाकर उनसे कहा, तुम पर अफसोस जो छोटी छोटी चीज़ों में खुदा के जलाल को देखते हो और बड़ी चीज़ों के अंदर
اس کو نظر انداز کر دیتے ہو؟ تم پودرے اور زیرے پر دہیکی دیتے ہو، لیکن انصاف، ایمانداری اور سچائی کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے۔ اچھا تو تھا کہ تم یہ بھی کرتے اور ان کو بھی نہ چھوڑتے۔ آئیے آج ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ یہ ورد آج ہمیں بتا رہا ہے کہ تمہارے بدن کی جو ایک چھوٹا سا حصہ عضو ہے، آنکھ ہے، وہ تمہارے بدن کا چراغ ہے، اور اگر آپ اس چراغ کو پاکیزہ، سچائی پر مبنی اور حفاظت کے ساتھ نہیں رکھتے تو آپ کا بدن تاریک ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ہمارا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کوئی رشتہ، کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر ہے تو ہم نے صرف اسے ایک عارضی طور پر اپنایا ہوا ہے، وہ روشنی ہمیں تاریکی سے نہیں نکال پائے گی، بلکہ تبھی ہم تاریکی سے نکل پائیں گے جب ہم خداوند یسوع مسیح کے نور میں اپنے آپ کو پیش کریں گے، جس طرح یوحنا کہتا ہے، مگر جو سچائی پر عمل کرتا ہے وہ نور کے پاس آتا ہے تاکہ اس کے کام ظاہر ہوں کہ وہ خدا میں کیے گئے ہیں یا نہیں۔ جس طرح یونا نے کہا، مجھے سمندر میں پھینک دو کیونکہ یہ سب مصیبت جو ہے وہ میری وجہ سے ہے۔ آئیے آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس جگہ پر ہیں۔ کیا ہم دوسروں کے لیے مشکلات کا سبب ہے، مصائب کا سبب ہے؟ اپنی ترجیحات کو ٹٹولنے کی کوشش کریں۔ کیا ہم صحیح ترجیحات کے پیچھے چل رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو خداوند ہمیں برکت دے، اگر ایسا نہیں ہے تو آج موقع ہے کہ ہم اس نور کے پاس آئیں جس نے کہا، جب تک نور تمہارے ساتھ ہے چلتے چلو۔ خداوند اس کلام کے سبب سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکتوں سے نوازے۔ آئیے دعا کریں۔ ہمارے درمیان استاد محترم تشریف فرما ہے۔ درخواست کی جاتی ہے کہ کلام خدا کے لیے دعا کریں اور جماعت کو کلمات برکات کے ساتھ رخصت کریں۔ میرے خداوند یسوع مسیح میں ہمارے آسمانی باپ، ہمارے زندہ خداوند ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، ہم خداوند یسوع مسیح کے پیارے عظیم جلالی ابدی نام کے وسیلے سے تیرے پاس آتے ہیں۔ تیرے پیغام کے لیے تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد، تیری ستائش کرتے ہیں۔ پیارے خداوند تیرے عظیم نام کو دن بات کہتے ہیں۔ اپنے بندے کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر، اور پیارے خداوند اپنے بڑے مقصد کو پورا کر۔ خداوند تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد کرتے ہیں۔ خداوند روت اور بلسن کو طاقت دے، خداوند شفا دے، اور تیرا پیارا نام جلال پائے۔ پیارے خداوند تیری حضوری ان کے ساتھ ہو۔ یوسف اور عزرا کو اپنے جلال میں، اپنے حضور میں محفوظ رکھ، اور اپنے پیارے نام کو جلال دے۔ جو ہمارے درمیان نہیں خداوند، تو ان کو اپنے عظیم ہاتھ میں محفوظ رکھ خداوند، اور پیارے خداوند تیرا عظیم نام جلال پائے۔ سلیمان اور بینجمن کی بیویوں کو اپنے وقت پر خداوند ہمارے پاس پہنچا، تیرا نام جلال پائے۔ خداوند یسوع مسیح کے پیارے عظیم جلالی ابدی نام کے وسیلہ سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں ریحان کے لیے، خداوند اس کو وائٹ گاؤن دینے کے لیے، خداوند تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد کرتے ہیں۔ خداوند تیری حضوری اس کے ساتھ ہو، سارے کام میں خداوند تو اس کی حفاظت کر، کامیابی سے خداوند اس کو پورا کر۔ خداوند یسوع مسیح کے پیارے عظیم جلالی ابدی نام سے مانگتے ہیں، آمین۔